السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے. وہ اللہ اولادی عطا کرنے والا، بارشی برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے. اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء، امام الہدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد آج سے چند دن پہلے بھائی چاند نے مجھ سے یہ بات کی کہ اللہ رب العالمین نے کافی مدت کے بعد مجھے بیٹا عطا کیا ہے. پہلے ان کی بیٹیاں تھیں، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے دی ہوئی امانت واپس لے لی. پھر بیٹا عطا کیا. وہ کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی اس خوشی کے اندر عقیقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اپنی اس خوشی کے اندر شریک کروں. اور اس خوشی کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ میرے والد کے لیے بھی خصوصی دعا ہو جائے، اور میری والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے بھی شفا کی دعا ہو جائے. یہ ان کا مقصد تھا. تو مجھے بھی اسی بات کی دعوت دی گئی. میں بھی الحمدللہ اسی انداز سے، اسی طریقہ کار سے جو مجھے بتایا گیا، کہا گیا، مجھ سے مشورہ لیا گیا، تو اسی انداز سے میں نے تیاری کی کہ میں نے اپنے بھائیوں تک پیغام کیا پہنچانا ہے. اس خوشی کے موقع پہ پیغام کیا پہنچانا ہے. صرف 5 یا 6 باتیں کروں گا. اس کے بعد میں آپ سے زیادہ چاہوں گا کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے، میرا کافی انتظار کیا جا رہا ہے. میں مجبور تھا، اس لیے بھائی سے میں نے گزارش کی کہ مجھے تھوڑا وقت پہلے دیا جائے. حالانکہ میں نے جمعے والے دن روانہ ہونا تھا، تو بھائی چاند نے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے. میں نے اپنا کام روک دیا. پھر بھی بھائی چاند کے لیے، بھائیوں کے لیے میں نے اپنا سارا وقت چھوڑا، اور ان کے لیے میں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو انشاءاللہ خصوصی ٹائم دے کے جاؤں گا. اور دعا ہے اللہ رب العالمین یہ ہماری آپس کی محبت جو بھائیوں کی آپس میں ہے، سب کی اللہ اسی طرح قائم و دائم رکھے. اللہ ہمیں آپس میں متحد، اتحاد، اتفاق، امن اور سکون والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اسی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے افضل جو مخلوق پیدا کی ہے وہ یہ انسان ہے، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہی اللہ ہے اولاد عطا کرنے والا، جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. وہ اللہ جس کو جب چاہے عطا کر دے. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضیاں ہیں.
بندے کو یہ شادی کے بعد یہ دل کے اندر ایک محبت پیدا شروع ہو جاتی ہے اولاد کی کہ اللہ رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا کر دے. اس اولاد کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے. بندہ بڑی محنت کوشش دعائیں دوائیں بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ کسی لمحے کے اندر اللہ رب العالمین میرے سن لے مجھے اولاد عطا کر دے. لیکن وہ اللہ کی مرضیاں ہیں. اللہ کسی کو فوراً خوشخبریاں سنا دیتا ہے, کسی کو کچھ مدت کے بعد سناتا ہے, کسی کو ساری زندگی بھی نہیں سناتا. یہ اللہ کی مرضیاں ہیں. دیکھیں انبیاء کا انداز. وہ انبیاء ساری زندگی اپنے رب سے اولاد مانگتے رہے. اللہ رب العالمین کا قرآن اٹھا کے دیکھو. حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے اللہ میں تجھ سے مانگنے والا ہوں, مجھے نیک اولاد عطا کر دے, پاکیزہ اولاد عطا کر دے. اللہ تو دعا کو سننے والا ہے. اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر کے پھر خوشخبریاں سنا دی. دوسرے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین. اللہ کے قرآن کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ دعائیں موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے 80 سال کے بعد خوشخبری سنائی, اے ابراہیم اب ہم تجھے اسحاق نیک بیٹا عطا کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے جس کو جب چاہے عطا کر دے. لیکن جب اللہ یہ نعمت دے دے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں, اس کا حق ادا کریں. اگر حق ادا کریں گے دنیا کے اندر, کل قیامت کے دن یہی نیک اولاد ہوگی, رب کے سامنے کھڑے ہو کے سفارش کرے گی, نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ رب العالمین نیک اولاد کے ساتھ بھی اس کے والدین کو ضرور جنت عطا کر دے گا. آج سب سے بڑی غفلت کیا ہے, سب سے بڑی پریشانی والی بات کیا ہے؟ اللہ اولاد دے دیتا ہے لیکن اس کی آج قدر نہیں کی جاتی, آج اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا. اپنی جناب جی اپنی دنیا کی اس رنگینی کے اندر اتنے مگن ہو چکے ہیں, آج ہم اپنی اولادوں کو خیال نہیں کرتے. پہلا حق اولاد کا کیا ہے؟ آئیے تربیت اولاد کے حوالے سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. تربیت اولاد کے حوالے سے سب سے پہلا حق یہی ہے, جس کو اللہ نیک اولاد عطا کر دے, چاہے وہ بیٹا دے دے بیٹی دے دے, پیدا ہونے کے بعد پہلا سبق جو اسلام دیتا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کے کان کے اندر کس چیز کی آواز پہنچا؟ اللہ رب العالمین کی کبریائی کی آواز پہنچا, اللہ خالق و مالک کی وحدانیت کی آواز پہنچا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کہے دائیں کان کے اندر, بائیں کان کے اندر تکبیر کہے. کون کہتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ یاد رکھو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آقا کے گھر کے اندر نواسہ حسین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے اذان دینے والے کون ہیں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے جو سیدنا حسین کے کان کے اندر اذان دی, اللہ کی وحدانیت پہنچائی. یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اور ہر وہ بچہ جس کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا, کافر گھر کے اندر پیدا ہوا, وہ یہودی کا گھر ہے, عیسائی کا گھر ہے, نصرانی کا گھر ہے. یاد رکھو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, صحیح مسلم کی حدیث, امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو اسلام پہ پیدا کر دیا ہے, اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, ان کا گناہ ان پہ آتا ہے. لیکن بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. دوسری ذمہ داری والدین کی کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری کہ اذان کے بعد نیک بندے سے بچے کو تحنیک کروایا جائے. تحنیک کس کو کہا جاتا ہے؟ گرتی لگوائی جائے. کوئی میٹھی چیز نیک بندہ اپنے منہ میں ڈال کے اس بچے کے منہ کے اندر ڈال دے, یہ بھی گرتی لگوانا بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. یاد رکھنا محترم بزرگوں بھائیوں, آج ہم اس چیز سے بالکل غافل ہیں, اس چیز کو کچھ نہیں جانتے, اگنور کر دیتے ہیں. نیک بندہ تلاش کیا کرو. یاد رکھنا یہ گرتی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب بھی
किसी सहाबी के घर कोई बच्चा पैदा होता तो फौरन उस बच्चे को उठा के आका अलैहिस्सलाम के पास लेके आते। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने के बाद क्या करते, सबसे पहले उसके लिए बरकत की दुआ करते, फिर अपने मुंह में खजूर चबाने के बाद चबाई हुई खजूर को आका अलैहिस्सलाम उस बच्चे के मुंह के अंदर डाल देते। क्यों कि वो जो असरात हैं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका के उस बच्चे के मुंह के अंदर चले जाए। ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये एक ऐसा अमल है, अगर गुड़ती जिसकी लगेगी, जो आदात नेक बंदे की है, याद रखो सारी जिंदगी आदात उस बच्चे के अंदर पड़ जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह उसको भी नेक बना देगा, अल्लाह उसको भी नेक बना देगा। ये दूसरा अमल है। तीसरा अमल क्या है? अल्लाह खुशी देता है, अल्लाह खुशी देता है। आज हमारे मुसलमानों की कैफियत क्या है? हम बेटे के पैदा होने पे बहुत ज्यादा खुशी करते हैं, बेटी के पैदा होने पे खुशी नहीं करते, मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चेहरे की रंगत बदल जाती है, लोगों के ताने आना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या बन गया, बेटी पैदा हो गई, एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी। जनाब जी, लोगों की बातें, औरतों की ताने, हत्ता कि वो औरत जिसके घर बेटियां पैदा होती हैं वो परेशान हो जाती है कि ये लोग ताने दे रहे हैं। सच्ची बात है, चेहरा दिखाऊं तो किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊं? दुनिया के अंदर रहने के लिए वो अपने आप को छुपाती फिरती है कि लोग मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं, मुझे ताने दे रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, ये रवैया, ये अंदाज बेटी के पैदा होने पे जनाब जी अपने परेशानी का इजहार करना, मायूसी को ज़हर करना, ये याद रखो मुशरिकाना, ये जहलियत का बहुत बड़ा एक रिवाज है, रस्म है, इसको तर्क करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान ने वो मंजर सारा खैर के सामने बयान कर दिया। वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब। और जब इनको बेटियों की खुशखबरी दी जाती है ना, इनके चेहरे झुक जाते हैं, मुरझा जाते हैं, काले स्याह हो जाते हैं। है बेटी मेरे घर के अंदर। सच्ची बात है, याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अंदाज उन लोगों का बयान किया जो बेटियों को बिल्कुल भी जनाब जी बेकार समझा करते थे, उनकी कदर नहीं किया करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान करके वाज़े कर दिया, लोगों बेटी याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, इसके ऊपर कभी भी कोई बात ना करो, वरना कल क़यामत के दिन रब के सामने जवाब देना पड़ेगा। याद रखना, बेटी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। बेटा भी रहमत है, नेमत है, लेकिन इसकी कदर कीजिए। आज उम्मीदें बेटों पे होती हैं, बेटियों पे नहीं होती। यही कह देते हैं बेटी आई है, किसी और घर के अंदर चली जाएगी, बेटा मेरा सहारा बनेगा, मेरे लिए खड़ा हो जाएगा, मेरे लिए काम करेगा, जनाब जी मेरे लिए कमा के लाएगा। याद रखो एक वक्त आता है सबसे ज्यादा बेटा ही बाज दफा बाप को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, वही नुकसान पहुंचाने वाला होता है, और बेटी बाप के लिए सहारा बन के खड़ी हो जाती है। आइए इस्लाम का जायजा लीजिए। इस्लाम इस बात का तज़किरा करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी खुशखबरियां बेटी के परवरिश पे अता की हैं, इतनी खुशखबरियां बेटे के परवरिश पर नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जो दुनिया के अंदर जिसको अल्लाह दो बेटियां अता कर दे, उनको जनाब जी परवरिश करता है, पालता है, उनको तालीम और तरबियत देता है, बालिग हो जाती हैं, जवानी को पहुंची, और जनाब ये क्या करता है, अपने हाथों से उनको रुखसत कर देता है, अपने हाथों से शादी कर देता है, शादी करके रवाना कर दिया, हक अदा कर दिया। फरमाया जब कल क़यामत का दिन आएगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मैं जन्नत में जाऊंगा, आका फरमाते हैं ये बेटियों के साथ मोहब्बत करने वाला, परवरिश करने वाला, इनका हक अदा करने वाला, कल क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह खड़ा होगा जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, ये जन्नत में मेरे साथ खड़ा होगा। अल्लाह इतना दर्जा अता करता है। और कतान अपनी बेटियों की पैदाइश में परेशान ना हुआ करो, ये अल्लाह की अता है, अल्लाह जिसको चाहे अता कर दे। आइए उसके बाद चौथा अमल क्या है? चौथा अमल वो है कि बच्चे को जनाब जी 7वां दिन आया, बच्चे के नाम पे अकीका करना है। बच्चे के नाम पे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
کل غلام رحین بعقیقتہ، لوگوں ہر بچہ پیدا ہونے والا اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ گروی ہوتا ہے، گروی ہوتا ہے۔ فرمایا ان کی گروی کو ختم کرنے کے لیے ان کے نام کے اوپر جانور ذبح کرو، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ کتنے جانور ذبح کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا پیدا ہو 2 جانور ذبح کرو، اور بیٹی پیدا ہو تو 1 جانور ذبح کرو۔ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی پاداش پہ 7ویں دن آقا نے خود 2 دمبے ذبح کیے، 2 دمبے ذبح کیے، عقیقے کے طور پہ ذبح کیے۔ یہ سنت بتلا دی، لوگوں یہ کام کیا کرو، ٹھیک ہے؟ عقیقہ کرنا چاہیے، اور یہ بچہ گروی ہے، اس کو ختم کروانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہی ہے محترم بزرگوں بھائیوں، عقیقے کے متعلق چند باتیں ذرا سن لو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب رسومات بنا دی گئی ہیں۔ عقیقہ 7ویں دن کرنے کا حکم ہے۔ پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7ویں دن بچے کے نام پہ عقیقہ کرو، اس کے نام پہ جانور ذبح کرو، اسی دن اس کا نام رکھو، اسی دن اس کے سر کے بال منڈوا کے اس کے بالوں کے برابر وزن کر کے چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اور اسی دن ہی اگر بیٹا ہے تو ختنہ کرو۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ عقیقہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے، 7ویں دن نہیں کر سکے اس کے بعد زندگی کے اندر کسی وقت بھی اپنا کر سکتے ہو۔ جس طرح فرض نماز ہے وقت پہ ادا کرو گے، اپنا اجر ہے، اپنا اجر و ثواب ہے۔ وقت نکل گیا اس کے بعد جب جی چاہے تم ادا کر لو، لیکن پھر اس کے بعد 1 نماز کا اجر ملے گا، جماعت کے ساتھ ادا کی تھی، وقت پہ ادا کی تھی، اللہ رب العالمین کتنے نمازوں کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ 7ویں دن کرو گے اپنا اجر ہے، بعد میں پھر جتنا مرضی جب جی چاہے کر لو۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے۔ عقیقے پہ یہ باتیں کی جاتی ہیں، ہے بھی کیا کیا جائے، اس کے اندر کتنے حصے ہونے چاہیے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے، اپنی بنی بنائی باتیں رسومات جو سنی سنائی ہیں اس کو چلا دیتے ہیں، ایسے ہے ایسے نہیں، ایسے کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں، بیٹے کے لیے 2 جانیں ذبح کرنا پڑیں گی، چاہے چھوٹی کر لو بڑی کر لو، لیکن چھوٹی 2 جانیں ذبح کرنا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ 2 جانوں کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑی گائے لے آؤ جناب جی، بڑا جانور لے آؤ، 7 حصے بنا کے قربانی کی طرح، قربانی کے مطابق 7 حصے بناؤ، اس طرح کر کے ذبح کر دو، یہ جناب عقیقہ ہو جائے گا۔ قربانی کا اپنے یاد رکھو، اللہ رب العالمین کا اپنا قانون ہے، عقیقے کا اپنا قانون ہے، لیکن قربانی کے قانون کبھی بھی عقیقے پہ لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے کہ عقیقے کے جانور کے لیے وہی قانون ہے جو قربانی کے جانور کے لیے ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بس یہ حکم ہے جیسا جانور مل جائے لے آؤ، اللہ کی راہ میں ذبح کر دو، تاکہ آپ کا بیٹا جو گروی ہے اس کی گروی ختم ہو جائے، اور خود کھاؤ، خود پکاؤ، دوست احباب کو کھلاؤ، عزیز و اقارب کو کھلاؤ۔ جس طرح شادی بیاہ کا کھانا کھلاتے ہو پکاتے ہو، اسی طرح ولیمہ کھلاتے ہو پلاتے ہو، اس انداز سے عقیقے کا گوشت کھلاؤ پلاؤ۔ کوئی معاملت نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے صدقہ ہے، کھانا حرام ہے، اس جانور کی ہڈیاں توڑنا جائز نہیں ہے، توڑو گے ان بچے کو نقصان ہوگا۔ یہ ساری جہلانہ باتیں ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام کہتا ہے ذبح کر، اللہ نے تجھے خوشی دی ہے، خود کھا، خود گھر کے اندر پکا، لوگوں کو کھلا، دوست احباب کو کھلا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آخری 2 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر کیجئے، بیٹے کا نام اچھا رکھیے، بچے کا نام یاد رکھو، بچے کی شخصیت پہ اثر رکھتا ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، جو مرضی جہاں سے مرضی پکڑا نام رکھ دیا، اداکار کے نام پہ رکھ دو، فلاں کے نام پہ رکھ دو، فلاں مشہور ہے اس کے نام پہ رکھ دو، قطعاً نہیں، اسلامی نام رکھنے چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ سب سے زیادہ ان ناموں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اچھے نام رکھنا بندے کی شخصیت پہ اثر رکھتے ہیں۔ نام رکھتے ہوئے اس بات کی تحقیق کر لیا کریں کہ اس نام کا کون سا شخص ہے، فلاں ہے، اس کی جنابی کیفیت کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بول چال کیسا ہے، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، پتہ چل جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ کل کو میں نے بیٹے کا نام رکھا، اس کے معاملات کیا ہوں گے۔ ایک بات۔ اگلی بات، اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کیجئے،
آج ہم بچوں کو جناب دنیا داری سکھا رہے ہیں، ABC سکھا رہے ہیں، دنیا کی جناب ہر چیز سکھائی جا رہے ہیں. نہیں سکھاتے تو رب کو قرآن نہیں سکھاتے، نہیں پڑھاتے تو پیارے پیغمبر کے حدیث کو نہیں سکھاتے. یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے. ایمان کی فکر کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے زیادہ بچوں کے ایمان کی فکر ہوا کرتی تھی. اٹھائیے صحیح بخاری، سیدنا رافع بن سنان رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا اللہ رب العالمین نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا. اسلام قبول کرنے سے قبل میں جب مسلمان ہوتا ہوں، اسلام قبول کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے روانہ ہو گیا. میری بیوی نے اسلام قبول نہ کیا، وہ اپنے گھر کے اندر رہ گئی. ایک وقت آیا میں اپنے بیٹے کو لینے کے لیے گیا، انکار کر دیا، حتیٰ کہ کہتے اپنے بیٹے کو زبردستی لے کے چلا آیا. پیچھے سے میری بیوی بھی چل پڑی، آقا علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، آقا مجھے میرا بیٹا دلوائیے، یہ میرا بیٹا لے کے آ گیا ہے. رافع بن سنان کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، ماں کہتی ہے میرا ہے. آقا علیہ السلام نے درمیان میں بیٹے کو بٹھا دیا اور یہ فیصلہ کروایا بچہ کس کی طرف جانا چاہتا ہے، کس کی طرف رغبت رکھتا ہے. بیٹے کو بٹھایا، ادھر ماں بیٹھی ہے، ادھر باپ بیٹھا ہے. بیٹا جناب جی چلنا شروع کرتا ہے، ماں کی طرف 2 قدم چلتا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، پریشان ہو گئے، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہم اہدی، اللہ اس کو ہدایت عطا کر. اس کا باپ مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، ماں کافرہ ہے، ماں کی طرف جا رہا ہے، ماں کی طرف جائے گا کافر بن جائے گا، باپ کی طرف جائے گا مسلمان بن جائے گا، اسلام کو قبول کرے گا. اللہ سے آقا نے دعا کی، اللہ قبول کرتے ہیں. وہ بچہ اسی قدم واپس پلٹتا ہے، باپ کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ آقا کو بچوں کی فکر تھی، ایمان کی فکر تھی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا، یہ نیٹ نے تباہی بربادی کر دی ہے. آج جناب جی بچہ سچی بات ہے ساری رات نہیں سوتا، موبائل دیکھ رہا ہے. سبب یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کس کا ہے؟ یہ ساری جناب جی یہ قصور کس کا ہے؟ یہ سارا قصور باپ کا ہے جس نے یہ سب کو دیا. آج ماں کیا کرتی ہے؟ ماں جناب جی عجیب و غریب قصے کہانیاں، عجیب و غریب کارٹون لگا کے دے دیتی ہے. رات کو سلاتے ہوئے وہ جناب جی ماں اس کو ڈراتی ہے، وہ جناب جی وہ جن آ گیا، وہ بھوت آ گیا، وہ فلاں آ گیا، وہ فلاں چیز آ گئی، یہ ڈراتی ہے. آج سچی بات ہے وہ ماں جس کو اللہ رب العالمین اسلام جیسی نعمت عطا کی تھی، وہ ماں چاہتی اپنے بیٹے کو سچی بات ہے قرآن پڑھاتی، آیت الکرسی پڑھ کے سناتی، اللہ کے قرآن کی آخری صورتیں پڑھ کے سناتی، اور شہداء کے تذکرے سناتی، بدر کے تذکرے سناتی، احد کے تذکرے سناتی. اسی طرح ہی سچی بات ہے صحابہ کے وہ تذکرے سناتی جن صحابہ نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں. آج ماں وہ قصے کہانیاں سناتی، بیٹے کے دل کے اندر بیٹھ جاتی، بیٹا انشاءاللہ مضبوط بہادر بن جاتا. آج کیا ہے؟ بیٹا جوان ہوتا ہے، تھوڑا سا کھڑکا ہوتا ہے، بیٹا ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کیا ہو گیا؟ کیونکہ ماں بچپن میں ڈرایا کرتی تھی، خوف زدہ کیا کرتی تھی. حق تھا ماں اللہ کا قرآن سناتی، پیارے پیغمبر کا فرمان سناتی، صحابہ کے تذکرے سناتی. بہت بڑا یہ جناب جی بہت بڑا مجاہد بن کے گھر سے کھڑا ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن رب کے حضور یہ بندہ، یہ بچہ، یہ جوان کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرنے والا بن جائے. اے اللہ تو نے جتنے اولادیں عطا کی ہیں، جتنے لوگوں کو اولادیں عطا کی ہیں، اللہ سب کو نیک بنا. یا اللہ سب کو فرما بردار بنا. یا اللہ دین اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جتنے ذکر دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہم گناہگار خطا کار ہیں، اللہ تیرے دین کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا. اللہ دین اسلام کو فتح عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کمزور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا کے اندر ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، مدد فرما. اللہ یہ تیرا دین ہے، مٹ جائے گا تو کوئی اس کو کھڑا کرنے والا نہیں. اللہ یہ تیرے ہاتھ کے اندر فیصلے ہیں. کفر چڑھائیاں کر رہا ہے، اللہ کفر کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما. تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.